نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے نماز کے حوالے سے بنیادی باتیں کچھ عرض کی تھیں، جن میں سے کچھ باتیں جن کا خلاصہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے منقول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام مختلف علاقوں سے تشریف لایا کرتے تھے، اور مختلف طریقوں سے وہ جیسے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھتے تھے، تو اسی طریقے سے جہاں پر وہ تشریف لے جاتے وہی طریقہ تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف احادیث کی کتابوں میں مختلف طریقے نماز کے منقول ہیں، اور یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نقل کیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ کسی کا یہ کہنا کہ جس طریقے پر میں نماز پڑھ رہا ہوں یہی طریقہ حتمی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، تو یہ اہل علم کا طریقہ نہیں تھا۔ اہل علم اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نماز جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں وہی حتمی طریقہ ہے، نہیں، بلکہ ہم نے آپ کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بھی ذکر کی تھی کہ منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو خلیفہ تھا منصور، اس نے بعض اہم سوالات کے جوابات ان سے سنے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی تصانیف کو میں نقل کروں گا اور روئے زمین کے ہر مسلمان علاقے تک اس کو پہنچا دوں گا۔ اب پھر ہوگا کیا کہ یہ میں آرڈر کر دوں گا، اس کا فیصلہ کر دوں گا کہ بھئی اس کے بعد، آج کے بعد مسلمانوں کے تمام معاملات اسی کے مطابق حل ہوں گے، یعنی نماز کا کوئی مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ہے، روزے کا کوئی مسئلہ ہے، اگر اس میں اہل علم کے مختلف مواقف ہیں تو جو امام مالک کا موقف ہوگا اسی کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا اور وہی رائج کر دیا جائے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بدعتیں ساری ختم ہو جائیں گی اور سارے لوگ سنت کے مطابق آ جائیں گے، کیونکہ میں اس کا یہ امام مالک کا اپنے طرف سے وہ امام مالک رحمۃ اللہ کا اعزاز کر رہا تھا کہ بھی آپ کی کتاب، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین ایسا نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ لوگوں کے پاس پہلے ہی مختلف احادیث پہنچ چکی ہیں اور لوگ احادیث سن بھی چکے ہیں، اور ہر جو گروہ ہے وہ ایک طریقے کے مطابق عمل کرتا چلا آ رہا ہے، لہذا آپ یہ نہ کریں کہ ان کے اوپر کسی ایک کتاب کو لازم کر دیں، کیونکہ ان کے پاس جو پہنچا ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے پاس صحیح جب بس حدیث سے پہنچ گیا تو یہ بات ٹھیک ہے، لہذا اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے تباہی ہوگی، اس سے آپ دور ہی رہیں۔ اور یہ فرمائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لوگوں کو چھوڑ دیں کہ وہ جس مکتب کی پیروی کر رہے ہیں، جب بعد اس کے کہ جب وہ حدیث سے بات ثابت ہو تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی عرض کر دیا کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ حدیث صرف وہی ہے جو کہ کسی مخصوص کتاب میں آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے اپنی بخاری کو مرتب کیا ہے، تو وہ صحیح حدیثیں انہوں نے چھوڑ دی، ان کے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو میری کتاب کے علاوہ کوئی حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے تو سلیکشن کی ہے، کلیکشن نہیں کی۔ کلیکشن کا مطلب یہ کہ جتنی بھی حدیث صحیح جہاں سے موجود ہے انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کر دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں ان کے مطابق جو حدیث وہاں پہ آنی چاہیے تھی، تو انہوں نے اپنے لحاظ سے اس حدیث کو وہاں پہ سلیکٹ کر دیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ کئی احادیث انہوں نے اپنی کتاب، اور یہ بھی فرمایا امام مسلم نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری صحیح حدیثیں میں نے ذکر کر دی ہیں، بلکہ جو میری کتاب میں حدیث ہے وہ صحیح ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میری کتاب میں نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ چنانچہ حدیث موجود ہونی چاہیے، اور حدیث کے اوپر اگر عمل ہوگا تو یہی کافی ہے۔ اور حدیث بعض لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ حدیث ہی نہیں ہوتی۔ ہماری اردو زبان میں ضعیف کا جو مطلب لیا جاتا ہے، عربی میں اس کے لیے ایک الگ لفظ ہے، اور وہ ہے موضوع۔ موضوع اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اپنی طرف سے بنا لیا، ایک آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اس نے آگے بطور حدیث اس کو پیش کر دیا، تو یہ ہوتی ہے موضوع حدیث۔ تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حدیثیں صرف مخصوص کتابوں کی حد تک نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔
جی یہ تو کل کے سبق کا کچھ خلاصہ تھا. آج ہم نے اس کے بعد ہم نے بعض حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کے ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہو. ہماری طرف سے آواز کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میں شرکاء سے یہ چاہوں گا کہ وہ اپنا ہاتھ ایک دفعہ ہلا دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ان تک آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، اس کا ذرا اندازہ میں ہو جائے. جی بظاہر اکثر حضرات تک آواز پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے نماز کا کچھ مختصر خاکہ بیان کیا تھا کہ اول اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ آخر تک جو طریقہ ہے وہ ہم نے عرض کیا. اور یہ بھی عرض کیا کہ کہیں اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کسی ایک حدیث میں سارا طریقہ ایسے ذکر ہو، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ کو نہیں ملے گا. بلکہ احادیث میں نماز کے مختلف ارکان اور مختلف جو نماز کے ارکان ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اور مختلف الفاظ سے. تو اسکرپٹڈ اگر کوئی کہے کہ حدیث میں شروع سے لے کر سارا آخر تک ہو، ایسا تو نہیں ہے. اور نہ یہ مطالبہ ٹھیک ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی حوالہ دینا، کوئی اگر دینا بھی چاہے اول تو وہ دے نہیں سکتا کیونکہ یہ مطالبہ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو جو نماز کا طریقہ ہم نے عرض کیا تھا شروع سے لے کر آخر تک، اس میں ایک بات یہ یاد رہے کہ ساری باتیں ایسی نہیں ہیں کہ کسی بھی چیز میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو جائے تو ہم کہیں گے نماز نہیں ہوئی. بلکہ اور نہ یہ کہنا کہ بھئی نماز کا شروع سے لے کر آخر تک جس طریقے سے بھی پڑھنے ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے یا جس کو نہ کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تھوڑا سا آگے پیچھے اونچ نیچ بھی ہو جائے، مثال کے طور پر رکوع میں تسبیحات ہیں، تو اگر ایک آدمی 3 کی جگہ 2 بھی پڑھ لیتا ہے یا 1 بھی پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ رکوع ہی نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو جو چیز ایسی ہو کہ جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اس کو فرض کہا جاتا ہے. اور جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے چھوڑنے سے سجدہ سہو سے تلافی ہو سکتی ہے، سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو چھوڑنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز کا ثواب کم ہوگا. سجدہ سہو جن چیزوں کے فرق سے نماز بالکل ہی کنسیڈر ہی نہیں کی جاتی، کالعدم سمجھی جاتی ہے، وہ تو ہیں فرائض. اور جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے تو وہ واجبات کہلاتے ہیں. اور جہاں پہ سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، صرف ثواب کم ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نماز کی سنتیں. تو ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے اپنا لیکچر، اپنا سبق ذکر کریں گے. جی اکثر حضرات کو آواز آ رہی ہے، آپ اپنا ری لوڈ کریں، ہو سکتا ہے پھر دوبارہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کی کلاس شروع ہو جائے، آپ کو آواز آنے لگ جائے. تو اب سب سے پہلے ہم فرائض کا ذکر کریں گے. اب فرائض میں بھی نماز کے 2 حصے ہیں. نماز کے فرائض کی 2 اقسام ہیں. کچھ ہیں شرائط اور کچھ ہیں ارکان. یہ شرائط ہو گئی اور دوسرے نمبر پر ارکان ہیں. شرائط وہ ضروری چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، جن میں کمی بیشی ہونے کی صورت میں نماز کنسیڈر ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ نماز سے پہلے کی ہیں. یہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے کی ہیں. دوران نماز یعنی اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے کی چیزیں ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں، ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو نماز کے وہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے ارکان نماز. ارکان یہ بھی نماز کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ نماز سے پہلے نہیں ہے، یہ نماز کے دوران ہے. تو نماز کی جو فرائض ہیں، اور فرائض کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ فرائض مراد وہ کام ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے نماز کنسیڈر ہی نہیں ہوتی. اور ارکان اس میں 2 پھر قسمیں ہیں، ایک شرائط ہے، دوسرے نمبر پر ارکان ہیں. شرائط کیا ہے نماز کی؟ وہ نماز کی شرائط آپ کے سامنے سلائیڈ میں شو ہو رہی ہیں. ان میں میں پہلے مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں ضروری ہیں. مثال کے ان میں سے ہے کہ دیکھیں آدمی کا وضو نہ ہو تو وضو کرے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کرے، بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کرے.
اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک کے بدن کو ڈھانپے، اس کو ڈھک دے، چھپائے، اور عورت اپنا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے سوا سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن خوب چھپا لے، اور قبلہ کی طرف منہ کرے، جس نماز کو پڑھنا چاہتا ہے اس کی نیت کرے، اور وقت جیسے شام داخل ہو تو وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز ادا کریں۔ اور یہ باتیں، یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے لیے شرط ہے۔ شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز چھوٹ گئی تو اللہ جل جلالہ کے حساب میں نماز نہیں ہوئی۔ شریعت، اب آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی تو وہ یہ فرمائیں گے کہ نماز نہیں ہوئی، اور یہی مطلب اس کے فرض ہونے کا بھی ہے۔ اب اس کی کچھ تفصیل ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم لے لیتے ہیں بدن کو، یعنی کپڑا اور بدن یہ پاک ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے بدن اور کپڑا پاک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے جسم پر نہ نجاست حکمی لگی ہو اور نہ ہی نجاست حقیقی لگی ہو۔ نجاست حکمی بھی نہیں ہونی چاہیے اور نجاست حقیقی بھی نہیں ہونی چاہیے، دونوں سے ہی وہ صاف ہونی چاہیے۔ اب نجاست حکمی اور نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ کپڑے یا بدن یا کسی اور چیز کو جو جس کا جسم ہوتا ہے نا، یعنی فزیکل جو نجاست ہوتی ہے تو وہ نجاست حقیقی ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اس کو اور جو نجاست حکمی ہے، نجاست حکمی جیسے کسی کے اوپر غسل واجب ہے یا کسی کا جو ہے نا وضو نہیں ہے تو وہ نجاست حکمی ہے، یعنی اس کے جسم پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، اس کا سارا جسم پاک ہے لیکن اس کا وضو نہیں ہے، تو یہ ہے نجاست حکمی۔ اور نجاست حقیقی کیا ہے؟ نجاست حقیقی ہے جیسے کسی کی کپڑوں پہ مثال کے طور پر پیشاب پخانہ لگ گیا ہو، یا کوئی ایسی چیز جو نجس ہے وہ کپڑوں کو لگ گئی ہو، تو یہ ہے نجاست حقیقی۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ نماز کے لیے آدمی کو نجاست حکمیہ سے پاک ہونا بھی ضروری ہے اور نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا نماز کے لیے جو ہم نے شرط بیان کی تھی کہ بدن اور کپڑے پاک ہوں۔ تو کپڑے اور بدن کے لیے نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ دونوں سے پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اس میں مختلف پھر آگے مزید بھی اقسام ہیں، لیکن ہم ان کو زیادہ ڈیپ میں اس کے نہیں جائیں گے، بس اتنا کافی ہے کہ اس میں آپ بدن کے جو ضروری تفصیل ہے یہ ہے۔ باقی مزید کسی کو کوئی پوچھنا ہو تو پوچھ کے اس کو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نماز کی جگہ پاک ہو۔ یہ آپ کے سامنے جو فرائض ذکر ہو رہے ہیں، بدن کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا، یہ 2 ہو گئے، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ نماز کی جگہ پاک ہو۔ بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں اور نماز کی جگہ پاک ہو، یعنی نماز کی جگہ جہاں پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی جگہ نجاست حقیقیت سے پاک ہونی چاہیے۔ اور اس کا مطلب کہ کون سی جگہ ہو، وہ کون سی جگہ ہے کہ جو پاک ہونا ضروری ہے؟ تو اس سے مراد پاک ہونے والی جو جگہ ہے وہ ہے کہ جہاں نماز پڑھنے والے آدمی کے پاؤں ہوں، اور یہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اس نے سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرنے کی حالت میں اس کے گھٹنے، اس کے ہاتھ اور اس کی پیشانی اور اس نماز پڑھنے والے کی ناک جس جگہ پر جا کے لگے گی اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دوران سبق یہاں پہ گوگل کی میٹنگ میں کمنٹ کا طریقہ نہ آ رہا ہو تو آپ جو نمبر دیا گیا ہے جو میں ابھی یہاں پہ دوبارہ دے دیتا ہوں، اس پر بھی آپ سوال واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہاں سے بھی دے کے آپ کو بتا دیں گے۔ تو نماز کی جگہ پاک ہونا، اس میں نے عرض کر دی ہے کہ کون کون سی جگہ ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھنے والا کھڑا ہوتا ہے اس کے پاؤں جہاں پہ ہوتے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ سجدہ جہاں اس نے کرنا ہے
اور سجدہ کرنے کی حالت میں جہاں اس کے گھٹنے لگیں گے، جہاں اس کے ہاتھ سجدے کی صورت میں لگیں گے، پیشانی اور ناک لگے گی، تو وہاں کا جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر ایک پاؤں کے نیچے نجاست ہو، اور مطلب نجاست کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو تو اس سے فرق پڑے گا، لیکن پاؤں کی جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب بعض، اچھا جی، چونکہ نماز کی جگہ کا ذکر آ ہی گیا ہے تو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، وہاں پہ نماز اگر پڑھیں گے تو وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ مکروہ ہوگی۔ یہ وہ جگہیں ان میں سے ایک ہے، اگر رستے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بیت الخلاء میں یا اس کی چھت پر پڑھ رہا ہے، غسل خانے میں یا اس کی چھت پر پڑھ رہا ہے، اور قبرستان میں نماز پڑھ رہا ہے، کوڑا جہاں پہ ڈالا جاتا ہے وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ایسی جگہ جو کہ مغصوبہ ہے، یعنی جو کسی نے کسی کی جگہ چھینی ہوئی ہے اور وہاں پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہاں پہ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جہاں پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، مذبح، سلاٹر ہاؤس، تو وہاں پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی چھت پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کی چھت پر اوپر چڑھنا اس کے ادب کے خلاف ہے۔ مجبوراً اگر کوئی اس کے غلاف چڑھاتا ہے یا کوئی صفائی کرتا ہے وہ ایک مجبوری کی بات ہے، لیکن بلا وجہ اس کی چھت پر چڑھ کے نماز پڑھنا، یہ نماز پڑھنا اس کی ادب کے خلاف ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہوگی، نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے والے کا بدن پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، اور جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ یہ نماز کی شرائط ہیں۔ ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی، لیکن نماز سے پہلے کے جو فرائض ہیں وہ چل رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا سطر چھپا ہوا ہو۔ سطر چھپنے سے کیا مراد ہے؟ سطر کسے کہتے ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مرد اور عورت کا سطر الگ الگ ہے۔ اصل میں سطر پردے کو کہتے ہیں، اور اسے مراد وہ جگہ ہے کہ جس کا چھپانا واجب ہے، جس کا چھپانا ضروری ہے، اور اگر وہ نظر آ جائے تو پھر گناہ ہے۔ تو نماز میں مرد کا سطر یہ ہے کہ کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، جہاں پہ گھٹنا ختم ہوتا ہے اس جگہ تک وہ سطر ہے، اور ناف سطر میں داخل نہیں ہے، جبکہ گھٹنے سطر میں داخل ہیں۔ ناف جو ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے، گھٹنے سطر میں داخل ہیں۔ اتنا بدن نماز میں ڈھانپنا فرض ہے۔ یہ ابھی تو ہمارے لیے یہ مسئلہ ذرا زیادہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارے پاس اتنی جگہ ہوتی ہی ہے کہ اتنے کپڑے ہوتے ہی ہیں کہ ہم اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن ہر زمانہ، ہر وقت، ہر آدمی، ہر حالت ایک طرح نہیں ہوتا، اور بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں اتنی غربت تھی کہ ان کے لیے یہ بات ذرا مشکل تھی کہ ہر کسی کے پاس اتنا کپڑا ہو، حتیٰ کہ وہاں پہ تو ایسی بھی نوبت آئی کہ کفن دینے کے لیے بھی کپڑا پورا نہیں تھا۔ تو یہ فرض مقدار ہے۔ فرض مقدار کتنی ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کی جو جگہ ہے یہ فرض ہے۔ اس کے سوا اگر بدن کھلا بھی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن بلا ضرورت اگر ہوگی تو مکروہ ہے۔ یہ مثال کے طور پر ہے کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے اور ایک آدمی کے پاس پاک کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس ایک ہی چادر ہے، اور وہ ایک چادر اپنے سطر پر چھپا کر اس سے نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فرض مقدار ہے سطر کی وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ یہ تو مرد کا سطر ہے۔ اور عورت کے لیے سطر کیا ہے نماز میں؟ کہ چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں، اس کے علاوہ جتنا بھی بدن ہے وہ سارا کیا ہے؟ وہ سطر میں شامل ہے۔ لہذا عورت سارے بدن کو چھپا کر نماز پڑھے گی۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ نماز میں اپنا سطر دوسرے لوگوں سے چھپانا فرض ہے، یعنی اپنا سطر کا ایسا خیال رکھا جائے کہ کسی اور کو وہ نماز میں اپنا سطر نظر نہ آئے۔ اپنے آپ سے چھپانا فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لمبا کرتا پہن کر آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کے پاس پاک شلوار نہیں ہے جس کو وہ پہن کے نماز اپنی ادا کرے،
تو وہ لمبا کرتا اتنا ہو کہ جو گھٹنوں کے نیچے تک آتا ہو اور بغیر شلوار کے نماز پڑھے، اور کرتا ایسا ہے کہ اگر اس کے گریبان میں جھانکا جائے تو اپنا سطر نظر آتا ہے، تو نماز پڑھنا، نماز ٹوٹے گی نہیں اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے دوران اپنا سطر اور لوگوں سے چھپانا فرض ہے، خود سے چھپانا فرض نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر جان بوجھ کر اپنے سطر کی طرف دیکھے گا نماز کی حالت میں تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ جان بوجھ کر اگر نماز کی حالت میں اپنا سطر دیکھے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ تو مرد اور عورت کا سطر بیان ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز میں سطر تھوڑا سا کھل جائے تو یہ معاف ہے، کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر زیادہ سطر کھل جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، زیادہ سطر عام طور پر نہیں کھلتا مجبوری کی صورت میں، تو زیادہ سطر کھلنے سے تو معافی نہیں ہے، البتہ تھوڑا سطر کھل جانے کی صورت میں نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اب وہ زیادہ اور تھوڑا کیا ہے، تو اس میں پھر وہ ہم عرض کرتے ہیں کہ 1/4، یعنی ایک چوتھائی حصہ، کوئی بھی جسم کا جو عضو چھپانا ہے، سطر ہے، اس کا ایک چوتھائی حصہ جو ہے وہ زیادہ میں شامل ہے، اور چوتھائی سے کم مقدار معاف ہے۔ لہذا اگر کسی کا 1/4 سطر، اگر ایک سطر کے مثال کے طور پر 4 حصے کیے جائیں اور ایک حصے تک وہ کھل جائے اور نظر آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس سے کم ہو تو اس نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اور نماز مثال کے طور پر کسی آدمی کو چوتھائی سطر یا اس سے بھی زیادہ سطر نظر آ جاتا ہے، تو کیا تھوڑی ابھی نظر آیا فوراً چھپا لیا پھر بھی نماز ٹوٹ گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں نماز ٹوٹے گی کہ جب 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے اتنی دیر تک جو ہے وہ سطر کھلا رہے گا، تو تب اس کی نماز فاسد ہوگی۔ جیسے ہی کھلا اس نے فوراً ڈھانک لیا تو نماز فاسد نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ چوتھائی سے مراد یہ ہے کہ سطر کی جتنے اعضاء ہیں تو ہر عضو کا چوتھا حصہ مراد ہے۔ لہذا اگر ایک عضو میں سے کئی جگہ تھوڑا تھوڑا کھلا ہو اور اس کو جمع کریں تو ایک چوتھائی بن جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر 2 یا زیادہ اعضاء میں سطر زیادہ کھلا ہوا ہے تو پھر ان سب سے جو چھوٹا عضو ہوگا، مثل 2 عضو ہیں تو گھٹنا ہے مثال کے طور پر اور ران ہے، تو دونوں میں سے چوتھائی چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہے، تو اب جو سب سے چھوٹا عضو ہوگا، یہ گھٹنا ہے نا، یہ سب سے چھوٹا ہے، تو اس کی چوتھائی کا اعتبار کریں گے۔ اگر 1/4 گھٹنا کسی کا ظاہر ہو گیا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ نماز کی شرائط میں سے جو ہم نے پہلے عرض کی کہ کپڑے پاک ہونے، بدن پاک ہو، اور اسی طرح کپڑے پاک ہوں، نماز کی جگہ پاک ہو، اور سطر چھپا ہوا ہو، یہ تو ہوگی 4۔ آگے کیا ہے نماز کی شرائط میں سے جو 5ویں شرط ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے جی نماز کے لیے نماز کی نیت کرنا۔ نیت، دیکھیں، نیت زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں عصر کی نماز کی اور میں نیت کرتا ہوں فجر کی نماز کی، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ چنانچہ اگر ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ عصر کی نماز کی اذان ہو گئی ہے، اور وہ گھر سے نکلا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور وہ مسجد میں پہنچا اور اس نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا اور امام صاحب کھڑے تھے، اس نے اللہ اکبر آتے کہہ دیا، تو اس کی نماز عصر ہی کنسیڈر ہوگی۔ اس کے لیے زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں جب اتنا سوچ لے کہ میں آج زور کی نماز فرض پڑھ رہا ہوں، اور سنت پڑھتا ہے تو یہ سوچ لے کہ زور کی سنت پڑھ رہا ہوں، اور اتنے خیال ہی سے اللہ اکبر کہہ دے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور جو لوگوں میں لمبی چوڑی نیتیں مشہور ہیں تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی جب نماز جماعت سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ آتا ہے، امام تلاوت شروع کر دیتا ہے، اور یہ آدمی ابھی جو ہے نا نیت کر رہا ہوں عصر کی نماز 4 رکعت، منہ میرا قبلے کی طرف اور پیچھے اس امام کے، تو اس میں تاخیر ہو گئی ہے۔ اس کو جو چاہیے تھا کہ امام کے ساتھ جتنی جلدی مل جائے اتنا اچھا ہے، لیکن اس وجہ سے جب وہ لمبی چوڑی نیت کر رہا ہے تو اس کی نیت میں نماز میں کیا ہوگی؟ تاخیر ہوگی۔ لہذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے،
اسی سوچ سے نماز شروع کرے گا تو اس کی نماز کنسیڈر ہو جائے گی۔ اس میں کچھ باتیں یہ آ گئی ہیں، یہ تو ہوگی نا ادا نماز کے لیے، لیکن اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی ہیں اور وہ قضا پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں قضا نماز پڑھ لوں، تو وہ یہ نیت کرے کہ فجر کی فرض کی قضا پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز کے وقت وہ کہے کہ میں ظہر کی جو میری نماز قضا ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اور اسی طرح اسی کی نیت کرتا رہے۔ لیکن یہ تو تب ہے کہ اگر ایک ہی دن کی نماز قضا ہوگی، اور اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اگر کسی کی کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور اب وہ قضا نماز، دیکھیں نیت تو کرنی پڑے گی نا نماز کے لیے، اور وہ شرط ہے، تو اب وہ کیسے نیت کرے گا جب اس کی کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دن اور تاریخ بھی بولے، یعنی دل میں یہ سوچے کہ ایک ہفتہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، تو اتوار کے دن فجر کی نماز کی نیت کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اتوار کے دن کی ظہر کی نماز کی نیت کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو صرف یہ کہ میں فجر کی نماز کی نیت کر رہا ہوں یہ کافی نہیں ہے اس وقت اب اس کے لیے، بلکہ اب وہ دن کو بھی مینشن کرے اپنے دل میں، اس کو سوچے کہ بھئی اتوار کے دن جو میری نماز قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر ایک آدمی کو دن بھی یاد نہیں ہے، کئی مہینے ہو گئے ہیں اس کو، کئی سال ہو گئے ہیں، قضا نمازیں ہیں، تو وہ پھر وہ اس مہینے کا اور اس سال کا اس کو یاد کر کے پھر اس کی نماز پڑھے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ اور لیکن اگر کسی نے دن اور تاریخ کی تعین کیے بغیر نمازیں پڑھ لی ہیں، قضا نمازیں، تو اب یہ ہے کہ اگر ہو سکے دوبارہ پڑھنا چاہے، دوبارہ اگر پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو بھی اس کو جو ہے نا رخصت مل جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو دن بھی یاد نہیں ہے، تاریخ بھی یاد نہیں ہے، مہینہ بھی یاد نہیں ہے، سال بھی یاد نہیں ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ فجر کی جتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں اس میں سب سے پہلی جو نماز ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر اگلے دن وہ یہ کہے کہ فجر کی جتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں اس میں سے دوسری، اگلے دن چاہے پڑھے چاہے اسی دن پڑھے، تو یہ نیت کرے کہ فجر کی جتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں میں اس میں سے دوسری نماز پڑھ رہا ہوں، تیسری، چوتھی، اور مثال کے طور پر اس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے 300 دنوں کی نمازیں نہیں پڑھی، تو 300 تک اس کو لے جائے فجر کی نمازوں کو، 600 دنوں کی نہیں پڑھی، 800 دنوں کی نہیں پڑھی، تو اپنے پاس ایک ڈائری رکھ لے اور اس پہ لائن لگاتے جائے کہ ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، تو جون سی کی نماز کا ٹائم ہوگا تو وہ نیت کر لے کہ میں فجر کی 5ویں نماز، 50ویں نماز، 100ویں نماز، 150ویں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس وقت تک یہ نمازیں پڑھتا رہے کہ جب اس کا دل یہ گواہی دے کہ اب جتنی نمازیں میری قضا ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی ہیں، اور جب اس کا دل یہ کہہ دے گا تو اس وقت اللہ جل جلالہ بھی انشاءاللہ اس کو معاف کر دیں گے، یعنی اس وقت تک وہ کرے۔ اور آدمی کو اپنا پتہ ہوتا ہے، یعنی اگر مفتی صاحب کے پاس جائے گا تو مفتی صاحب تو ہو سکتا ہے اس کو سارا نہ بتا سکیں کیونکہ ان کو نہیں پتا، وہ تو شریعت کا حکم بتا دیں گے، لیکن آدمی کو اپنا تو پتہ ہے، تو وہ اچھی طرح غور و فکر کر کے یہ سوچے کہ میرے ذمہ جتنی نمازیں قضا ہیں اس میں سے پہلی، دوسری، اور جب وہ اس کے دل مان لے، دل گواہی دے، تب جا کے وہ پھر اس کو قضا نمازیں ادا کرنا اب کیا کر دے، اب بند کر دے۔ تو یہ نماز کی شرائط میں کچھ ہم نے شرائط ذکر کی ہیں، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، نماز کی جگہ ہو، اور اسی طرح نماز کی نیت ہو۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے شرائط میں وہ نیت تک ہے، ہمارے سبق کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ حضرات میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کی اسکرین ہے اس میں جو آپ میٹنگ کھولیں گے نا تو اس میں دائیں طرف 4 نقطے آ رہے ہوں گے، وہ 4 نقطوں پہ آپ کلک کریں گے تو بائیں ہاتھ پہ سب سے اوپر میسیجز کا نشان آ رہا ہوگا، اور وہ جو میسیجز کا نشان اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک وہ آ جائے گی، اس پہ آپ میسیج کر لیں۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے ایک اپنا نمبر پن کیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر بھی آپ اپنا وہ کر سکتے ہیں، اس پر اگر آپ سے یہاں سے میسیج نہیں ہو رہا تو آپ واٹس ایپ جو پن کیا گیا نمبر ہے اس پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہاں سے دے کے آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔
جی فرمایا کہ کل کی یاد نہ ہونے کی صورت میں تو ہم نے عرض کر دیا کہ اگر یاد نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے، تو وہ ہم نے عرض کیا کہ وہ ساری جتنی بھی اس کے ذمے نمازیں ہیں وہ سوچے کہ سب سے پہلی جو نماز میرے ذمے تھی میں اس میں فجر کی پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، پھر دوسری، اور پھر اسی طرح اس کو ایک دو سے وہ کرتا جائے. تو انشاءاللہ جب تک اس کا دل گواہی دے دے تو اس وقت تک وہ اس کا وہ ہو جائے گا. دوسرا فرمائے کہ کل کے سبق کی ریکارڈنگ نہیں مل رہی، تو انشاءاللہ ریکارڈنگ کی ہم ترتیب بنا رہے ہیں، تو چل ہم آپ کو ریکارڈنگ کا بھی لنک بھیج دیں گے. تہجد کی نماز کا وقت پوچھا گیا ہے جی. تو سونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے آدمی سو جائے اور سونے کے بعد اٹھ کر اگر پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر ایک سب سے آخر شب میں نماز پڑھے تو وہ افضل ہے، لیکن ساری رات جو ہے نا وہ تہجد کا وقت ہے. عشاء کی نماز کے بعد ساری رات تہجد کی نماز کا وقت ہے. تہجد کے لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ سو کر اٹھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں، نماز میں دل نہیں لگتا، تو نماز میں دل لگنے کا ایک طریقہ تو کوئی ایسے لگا بندہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ جل جلالہ نے میرے اوپر یہ حکم فرض کیا ہے، تو اور اللہ کی عظمت اپنے دل میں لے کے آئے. یعنی ہم دنیا کے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمارے دل میں کتنی عظمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان کی عظمت اگر وہ ہمیں اپنے پاس بلائیں اور ہم ان کے پاس جائیں تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ کیا ہم جانے سے کترائیں گے یا ان کے سامنے بیٹھ کے کسی اور چیز کو سوچیں گے؟ نہیں سوچیں گے. تو اب پھر یہ خیال ذہن میں آئے کہ دنیا کے جتنے بھی عظیم لوگ ہیں، دنیا کے جتنے بھی عظیم لوگ ہیں وہ سب کے سب اللہ جل جلالہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ اعظم، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. تو اب میں اس کے دربار میں کھڑا ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے. تو اب آدمی یہ سوچے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی جو ہے نماز میں اس کا جو دل لگے گا پھر انشاءاللہ. کیا لکھا جی؟ کیا سوال ہے؟ وضو میں شک آ جانا کہ کس میں قسم نہیں کھا سکتا، کیا مطلب اس کا؟ یہ ایک سوال ہے کہ وضو. اچھا جی، یہ سلائڈ انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو سلائڈ کی تصویر بھیج دیں گے، لیکن اصل میں یہ سلائڈ تو صرف کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے اپنے یاد دہانی کے لیے سامنے رکھے ہیں. اس کے بیک میں تو وہ باتیں جو ہم نے آپ سے بتائی ہیں، تو اس لیے اس میں یہ کافی نہیں ہوگی آپ کے لیے. اچھا جی، ایک عورت رکوع میں کتنا جھکے اور دوران نماز عورت کے پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، یہ ایک الگ موضوع ہے. مرد اور عورت کی نماز کا فرق انشاءاللہ یہ آگے کسی جگہ پہ آ جائے گا. یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہم انشاءاللہ ہر جگہ پہ اس کو سامنے رکھیں گے، اور جہاں جہاں فرق ہوگا تو ہم اس کو فرق کو ضرور ذکر کریں گے. اچھا، سفر کہیں تک تو نماز قضا ہو سکتی ہے؟ یہ سوال کی سمجھ نہیں ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس سفر تو دیکھیں نماز کے قضا ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے. سفر میں صرف اتنا ہے کہ اگر آدمی ایسی جگہ پہ جہاں جانا چاہے جہاں سے اس کے شہر سے جہاں اس کا شہر ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں وہ جا رہا ہے، اگر شہر کی حدود کے بعد سے 77 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، 77 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، تو وہ آدمی مسافر ہوتا ہے. اور اس میں پھر چار رکعت والی جو نماز ہوتی ہے اس کو 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن نماز قضا کرنے کی اجازت سفر میں بھی نہیں ہے. اچھا جی، وضو میں شک ہو تو شک کا تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو جب تک کوئی شک ہے نا تو شک کو کنسیڈر نہ کرے آدمی، کیونکہ اگر آدمی کو یہ یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے تو وہ وضو اس کا ہے. شک سے اس کا یقین ختم نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیں کہ یقین کا درجہ اعلیٰ ہے. اس کو یقیناً پتا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، اور اس کو شک ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے. تو یقین کا اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے یقین کو ہم ترجیح دیں گے، پرائرٹی یقین کو دیں گے، اور شک کے پر عمل نہیں کریں گے.
کہ 2 رکعت اگر آپ پڑھ لیں گے اور عشاء کی نماز کے بعد تو تہجد کا ثواب مل جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی آخری رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے۔ جی، کیا فجر سے 10 منٹ پہلے تہجد پڑھی جا سکتی ہے، اور کتنے رکعتیں ہوتی ہیں تہجد میں؟ دیکھیں فجر کا جو ٹائم ہے نا، تو وہ سحری کا جو وقت ہمارا ہوتا ہے نا، سحری کا وقت جب وہ ختم ہوتا ہے تو تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ وہ ہے کہ جب فجر کی نماز سے پہلے آدمی وہ نہیں کر سکتا، فجر کی نماز کا جب وقت داخل ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، صرف فجر کی 2 سنتیں ہیں بس، فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے جب فجر کا وقت داخل ہو گیا تو تہجد ادا نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اور فجر تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو اس میں یہ ہے، کم از کم 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں تہجد کی، اور زیادہ سے زیادہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت اگر کوئی آدمی تہجد پڑھے گا تو اس کی تہجد کنسیڈر ہو جائے گی۔ 4 پڑھنا چاہے 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ونٹر میں زیادہ تر ہم لوگ چھت پر جگہ کا تعین نہیں کرتے، بلکہ جہاں چاہے پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ وجہ وہاں بھی واش روم کی چھت کو تعین کرنا ضروری ہے؟ یہ سوال آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کر دیں، ہم انشاءاللہ اس پہ آپ کو اس کو دے لیں گے۔ یہ ایک سوال ہے، ونٹر سردیوں کے کہہ رہے ہیں کہ چھت پہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر جو پن ہوا ہوا ہے اس پہ سینڈ کر دیں، تاکہ ہم آپ کو واٹس ایپ پہ جواب دے دیں۔ ابھی اس کا جواب ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ ریکارڈنگ کوشش کریں گے کہ آپ کو مل جائے، ہم اس کو یا آپ کو لنک دے دیں گے، یا کسی یوٹیوب چینل پہ لگا کے تو آپ کو اس کا لنک دے دیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ ریکارڈنگ مل جائے گی۔ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ شاید ٹوٹ گیا ہے، شاید ایسا کچھ نہیں ہے، تو ڈاؤٹ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ جب آپ کو یقین ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا تو نہیں ٹوٹا، ڈاؤٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فجر لیٹ ہو جاتی ہے نیند کی غفلت کی وجہ سے، اس میں ریلیکسیشن ہے کوئی؟ اگر ریلیکسیشن سے مراد یہ ہے کہ نماز چھوڑ دیں تو یہ ریلیکسیشن تو نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی کو مثال کے طور پر وہ اس نے ارادہ کیا اٹھنے کا اور نہیں اٹھ سکا، تو جب اٹھے نماز پڑھ لے، اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا، سوتا رہ گیا۔ لیکن اگر سارے اسباب ایسے اختیار کرے گا کہ وہ نتیجہ اس کا یہی نکلنا ہے کہ اس نے فجر کے ٹائم نہیں اٹھ سکنا، تو پھر تو اس کو کیا ریلیکسیشن چاہیے؟ اور سفر میں اگر کوئی انتظام نہ ہو نماز پڑھنے کا، خاص طور پر عورتوں کے لیے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے سفر سے پہلے ہی اس چیز کا خیال رکھا جائے، تو انتظام تو ہوتا ہی ہے، آج کل قیام و طعام بھی ہیں اور جگہ بھی ہوتی ہیں، تو کوشش کی جائے پھر ایسے موقع پہ سفر کیا جائے کہ جہاں پہ نمازوں کا ٹائم ہی نہ ہے درمیان میں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنی نماز کا انتظام کرے۔ اور اگر ایسی بات ہے کہ سفر اتنا ضروری نہیں ہے تو سفر ہی نہ کرے پھر، تو یہ نماز فرض ہے، سفر فرض نہیں ہے۔ مسافر پر جماعت کے ساتھ نماز، مسافر کو تو سہولت ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے آنا جانا، اور اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اپنی جگہ تک پہنچنا، تو اس لیے تو اس کے لیے نماز بھی کم کر دی گئی ہے، تو اس کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن بہتر تو ظاہر ہے، فرض نہیں ہے۔ کیا عورت کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ عورت کے لیے سب سے افضل جگہ جو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے، اس کا گھر، گھر کے برآمدہ، اور برآمدے سے بھی افضل یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ کمرے میں نماز پڑھے، کیونکہ عورت کی نماز میں سطر زیادہ ہے، تو جتنی اس کی نماز خفیہ ہوگی اتنی افضل ہوگی۔ لیکن اگر وہ چھت پہ نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے سطر کا خیال کیا جائے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ اپنی نماز جتنی خفیہ چھپ کر پڑھے اتنی اس کے لیے بہتر ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ جی سارے جو شرکاء ہیں وہ میوٹ ہیں، اور جو سوال کرنا چاہتے ہیں، نماز ہو جائے گی کمرے میں، نماز اگر کوئی موبائل یوز کر رہا ہو اور نماز پڑھے تو ہو جائے گی۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ موبائل میں بعض دفعہ میوزک آ جاتا ہے اور وہ آواز تیز ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ نماز ہو جائے گی، جس کمرے میں موبائل یوز ہو رہا ہے وہاں پہ نماز ہو جائے گی۔ جی مزید کوئی سوالات آپ حضرات کی ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔
تو ہم انشاءاللہ اب آپ سے رخصت چاہیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے سوالات ہوں تو آپ ان کو کل کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا گیا اس پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔